میرے پیاروں محترم بھائیوں، اس مہینے کی بے شمار برکتیں ہیں، اور سب سے جو عظیم دن ہے وہ اس مہینے کا 10 محرم الحرام کا دن ہے، جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورے کے دن کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ صرف اس دن کو نسبت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے نہیں، بلکہ پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اس دن کے اندر فضیلتیں اور برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملنا، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا آگ سے صحیح سلامت باہر آنا، اور بھی بے شمار برکتیں اور رحمتیں اس دن کو حاصل ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو فضیلت اس امت کو ملی ہے اس دن کے اعتبار سے، اس کے متعلق میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو عصر کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اب وہ سال کون سا ہے، کیا معاملات ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے بتانے سے سال اور وہ تمام چیزیں محفوظ رکھی ہیں، لیکن علامات، نشانیاں سب کچھ بتا دیں کہ 10 محرم کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا۔ بعض اگر یہ کہیں کہ حضور کو کسی چیز کا علم نہ تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو کسی بات کا علم نہ ہو تو وہ علامات اور نشانیاں نہیں بتا سکتا۔ آپ مجھ سے کوئی راستہ پوچھیں، کسی جگہ کا ایڈریس پوچھیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نالج نہ ہو تو یقیناً میں سرے سے منع کر دوں گا، کہوں گا مجھے اس بارے میں نہیں پتہ۔ میں یہ بھی کہوں کہ مجھے نہیں پتہ لیکن میں علامات بتا دوں، نشانیاں بتا دوں، ڈائریکشن دے دوں، تو یقیناً سمجھنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ انہیں پتہ تو ہے لیکن سامنے والے کو یہ ڈائریکشن بتا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہنچنا نہ پہنچنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس بندے کے پاس اس چیز کا علم ضرور موجود ہے۔ تو بلا تجبیہ بلا مثال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے محرم الحرام کے متعلق جہاں اور فضیلتیں بتائی کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم تو سب باتوں کا تھا، لیکن پھر بھی پوچھا کہ اے یہودیوں یہ بتاؤ تم 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جب یہ بات سنی تو مدینے میں رہنے والے یہودی کہنے لگے کہ یہ دن ہمارے لیے بڑا معزز ہے۔ اس کے اعزاز کی اور اس کے احترام کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، اور وہ فرعون کا عذاب اس طرح تھا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ یہ تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا اور تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتا تھا۔ اور ایک عذاب تو اس نے اپنی بنی اسرائیل کی قوم پر اس طرح بھی دیا تھا کہ اس نے پیدا ہونے والے بچوں کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر جب اس کے کہنے والے، اس کے چاہنے والوں نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو بنی اسرائیل کی قوم تو ختم ہو جائے گی، ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ تو فرعون نے یہ حکم پاس کیا کہ 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جائے گا اور اگلے سال جو بچے پیدا ہوں گے انہیں مارا جائے گا۔ الغرض فرعون کی ظلم و ستم کی کہانیاں اتنی عروج پر آئیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق فرعون سے یہ بات کہی کہ تم میری قوم میرے حوالے کر دو۔ اتنا ظلم و ستم، اتنا کچھ فرعون نے بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ کیا۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکل جائیے۔ اتباع میں فرعون بھی پیچھے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، دریا تھا، آپ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا جب اس پر مارا تو اس نے راستہ چھوڑ دیا، اور اس نے راستہ ایسا بنا دیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ کبھی یہاں پر پانی نہیں ہے۔ جس جگہ پانی ٹھہرا رہے وہاں آپ اگر پانی کو ہٹائیں گے بھی تو دلدل بن جاتا ہے، چلنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے کے ذریعے سے
اس جگہ کو ایسا صاف شفاف کر دیا کہ وہ ایک پل کی طرح ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم نکل گئی، اور پھر اللہ نے پیچھے سے پانی کو حکم دیا، پانی آپس میں مل جاتا ہے. فرعون اور سارے فرعونی اس دن ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ بات مسلمانوں کو بھی معلوم تھی، لیکن یہودیوں نے بتایا کہ اس دن اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی، کہ اس دن اللہ رب العزت نے فرعون کے عذاب سے نجات دی، فرعون غرق ہو گیا. اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں، خوشی کے طور پر مناتے ہیں. اس دن کے احترام میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہیں موسیٰ علیہ السلام سے کیا لگاؤ؟ موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، ہم ان پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور اس کی کتاب پر تو ہماری کتاب ایمان لانے کا حکم دیتی ہے، لہذا موسیٰ ہمارے ہیں اور نجات پانے کا دن تمہارا نہیں ہمارا ہے. اس دن ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ تو رکھا جائے گا، لیکن ایک دن پہلے کا یا پھر بعد کا بھی ساتھ ملا لیا جائے. اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح دعا کی کہ یا اللہ اس مہینے کے اس دن کے ایام کا احترام کرتے ہوئے جو روزے رکھے، میرے محبوب نے دعا اس انداز میں اس طرح کروائی کہ یا اللہ جو اس دن کا احترام کرے، اس دن کو مقدس سمجھ کر اس کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھے، تو اس کے اگلے پچھلے اور سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ کے نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے. لہذا محرم الحرام کا احترام، ادب، تقدس اپنی جگہ، لیکن 10 محرم الحرام کا ادب پورے مہینے کے ادب سے بڑھ کر ہے. اس دن کو بڑی ہی فضیلتیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی فضیلت اور شان جو اس دن کو امت کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے، وہ امت کی نجات کا دن ہے. کہ جس وقت یزید نے دین اسلام کا نقشہ بدل دیا، بہنوں سے نکاح کو جائز قرار دیا، مقدس مقامات کی بے حرمتیاں ہونے لگیں، کھل کر دین اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی ہونے لگی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہری وصال کے بعد جب یزید نے حکومت کو سنبھالی، تو اس حکومت کے عہدے پر بیٹھنے پر وہ فرعون سے بھی بڑا فرعون بن چکا تھا. اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے. کہا جو میری خلافت نہیں مانتا، میری حکومت میں نہیں آتا، میری بیعت نہیں کرے گا، اس کو سزا بھی دی جائے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی نئی حکومت بننے لگتی ہے نا، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو چنا جائے یا ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں کر دیا جائے جس کے پیچھے عوام ہوتی ہے، جس کے پیچھے کراؤڈ ہوتا ہے. یزید کو معلوم تھا کہ اگر امام حسین نے میری بیعت کر دی تو پھر میرے پیچھے بیعت نہ کرنے کا عذر کسی کے پاس باقی نہ رہے گا. اس لیے اس نے مدینے کے گورنر پر زور دیا کہ تم میری بیعت امام حسین سے کروا دو. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس وقت روئے زمین پر نہ تو حضرت آدم کا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کا، کسی بھی نبی کا کوئی نواسا، کوئی خاندان کا بالکل قریبی فرد موجود نہ تھا سوائے امام حسین کے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں سے کہا کہ اگر میں نے اس کی بیعت کر لی تو قیامت تک کے لیے دین اسلام کا نقشہ بدل جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرما دیا ہے حسین منی و انا من الحسین، یعنی ابتدا مجھ سے ہو رہی ہے اور اختتام حسین پر ہوگا. سچ اور حق کے لیے جس طرح میں نے اپنوں سے مار کھائی ہے، اپنوں کے لیے راستے جس طرح ہموار تھے، دشوار ہو چکے میرے لیے اپنوں کے راستے بھی، تو ایسا ہی میرا حسین کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا کہ میرا حسین جب دین کی آواز بلند کرے گا تو اس کے لیے اپنے ہی اس کے بیگانے ہو جائیں گے. نماز میں اہل بیت پر درود پڑھ رہے ہیں، لیکن انہی اہل بیت کے خون کے پیاسے یزیدی امام حسین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ نے شعبان المعظم کی 3 یا 4 تاریخ کو سن 60 ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ کو الوداع کہہ کر حضور کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کر کے آپ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ حرم پاک کا ادب ایسا ہے کہ وہاں تو چونٹی کو باندھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ میں حرم پاک میں چلا جاؤں، بقیہ ایام
سکون اور اطمینان سے اپنی زندگی کو گزار لوں، اور جو لوگ دین سیکھنے مجھ سے آنا چاہتے ہیں وہ وہاں پر آ کر مجھ سے دین سیکھ لیں گے۔ اس غرض سے آپ نے مدینے کے باشندہ ہو کر دین اسلام کی خاطر مدینے کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، اور مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو کوفہ والوں نے آپ کو خطوط بھیجنا شروع کر دیے اور کہا کہ آپ اگر آئیں گے نہیں تو ہم بیعت کس کے ہاتھ میں کریں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی کوفہ والے یہی چاہتے تھے کہ ہم کسی نبی کے خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کریں، انہیں اپنا امام اور پیشوا اور لیڈر مانیں۔ وہ چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت آپ کی جو زندگی کے ایام تھے اس میں آپ کو امیر تو تسلیم کرتے تھے، خلیفہ تو مانتے تھے، لیکن دل ان کا بقول صرف زبانی اہل بیت کی طرف جھکا ہوا تھا۔ آپ نے خطوط یعنی اہل کوفہ نے خطوط بھیجنا شروع کر دیے۔ جو مکے میں صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ان کے پاس نہ جائیں، یہ وفادار لوگ نہیں ہیں، انہوں نے صرف یہی نہیں بلکہ اپنے بڑوں کے ساتھ بھی کبھی وفا نہیں کی ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اب مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے، میرے لیے حجت قائم ہو چکی ہے، اگر میں نے ان کی بات کو نہ رکھا اور قیامت کے دن انہوں نے اللہ کے دربار میں اور میرے نانا کے دربار میں میری شکایت کر دی تو کس منہ سے میں اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر سکوں گا، جن کے شان اور فضیلت یہ ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بھیج کر سجدہ طویل کر دے، اب وہ دین اسلام کی بقا کے لیے حرم کے مریدین، ہاتھ پاؤں دبانے والے، آؤ بھگت کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کر دین کی بقا کے لیے اب جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت چونکہ آپ کا ارادہ کوئی جنگ کا تو تھا نہیں، نہ قتال کا تھا، آپ نے اپنے گھر کے چند افراد ساتھ لیے، کچھ محبین ساتھ لیے جن کی تعداد کے بارے میں علماء نے بہت سے اقوال ذکر کیے، چند افراد لے کر آپ کوفہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے اپنے ہی رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ ان کے خط بھی یہی بتا رہے تھے کہ راستے میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، آپ آ جائیں۔ جیسے ہی نکلنے لگے صحابہ نے روک دیا، کہا کہ آپ ہماری بات رکھیں، آپ ہمارے لیے بہت معزز اور محترم ہیں، نبی کے خاندان کا ایک آپ ہی روشن چراغ بچے ہیں، آپ کو ہم بجھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے پھر انہیں سمجھایا اور آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کوفہ والوں نے بے وفائی کی، ابن زیاد نے جا کر کوفہ کے ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، وہ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہو گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ آپ کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ 7 محرم الحرام، بعض روایت میں 4 محرم، بعض میں ابتدائی ایام، الغرض محرم الحرام کا وہ مبارک مہینہ جس نے دین اسلام کی بقا کے لیے اہل بیت کے روشن چراغ اور روشن پھولوں کو اسی طرح شہید ہوتا ہوا چھوڑ دیا، اور یہ محرم کے ایام چلتے رہے اور اہل بیت کے خون کربلا میں، ملک شام میں اسی طرح بہتا رہا، اور آج بھی غزہ اور فلسطین کے بچے بھی اسی طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں، آج کا مسلمان یہ خیال کرتا ہے کہ کاش میں امام حسین کے دور میں ہوتا تو امام حسین کے ساتھ لڑ کر جو ہے یزیدیوں کے خلاف اپنی آواز اٹھاتا، لیکن افسوس کہ امام حسین کے دور میں پیدا نہ ہو کر بھی وہی جرم ہم کر رہے ہیں جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، کہ جہاں فلسطین اور غزہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے، وہاں ہم اپنی زندگیوں میں ایسے مست ہیں کہ ہمیں اس بات کی فکر تو لائق ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کی کرنسی اوپر جا رہی ہے کہ نیچے جا رہی ہے، میں کماؤں گا کیسے، کھاؤں گا کیسے، لیکن یہ ہمیں فکر نہیں ہے کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے۔ ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی امام حسین کا غلام بھی آج ایسا نہیں ہے کہ جس کی آواز میں اتنی پاور ہو، کہ حضرت عمر کا کوئی غلام ایسا ہو کہ جس کی آواز میں اتنا دم ہو کہ یہودیوں کے ایوانوں میں زلزلے آ جائے۔ آج ایسا کوئی بھی مسلمانوں کا حاکم، کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا۔ الغرض
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان خطوط کو دیکھ کر کوفہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر راستے میں آپ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کے اشاروں سے آپ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اب زندگی کے آخری ایام آ چکے ہیں۔ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ خواب میں مجھے یہ بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب ہماری ملاقات بہت قریب ہے۔ نانا حضور خواب میں آ کر یہ کہہ کر گئے تھے کہ ملاقات کے ایام بہت قریب ہیں۔ حضرت امام حسین نے مسکرا کر اس خواب کو اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو بتایا۔ بالآخر کربلا کی سرزمین پر آپ پہنچ جاتے ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری رات 9 محرم الحرام کی شام وہ تلواریں لہرا رہے ہیں کہ آؤ ہمارے مقابلے میں آؤ، ہمارے مقابلے میں آؤ۔ آپ نے 7 محرم کو بھی انہیں سمجھایا، 8 کو بھی، 9 کو بھی، اور ہر دن آپ نے مختلف انداز سے ان کے یزیدیوں کے سامنے آپ نے خطاب کیا اور کہا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی اور جس نبی کی آل پر تم نماز میں درود پڑھتے ہو، انہی کا میں نواسا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سجدے حضور کے طویل کر دیے تھے؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ میرے لیے میرے نبی نے یہ فرمایا، تمہارے نبی نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ جب ہم پیاسے ہوتے تھے اور پانی بھی قریب نہ ہوتا تھا، تاخیر نہ ہو جائے، اللہ کے نبی ہمیں اپنی زبان چسا کر ہماری پیاس بجھا دیا کرتے تھے؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ جبریل بھی ہمارے گھر کا ادب اس طرح کرتے تھے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے تھے؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ میرا باپ شیر خدا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ میری ماں کے متعلق تمہارے نبی نے فرمایا تھا کہ جنتی عورتوں کی سردار اگر کوئی ہے تو وہ فاطمہ ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے فضائل کے متعلق فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے اس نے اللہ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے یعنی حسن اور حسین سے دشمنی رکھی گویا اس نے رسول اللہ سے دشمنی رکھی ہے، اور جو رسول اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے دشمنی مول لیتا ہے۔ لہذا تم نے یہ فضائل نہ سنے، لیکن ان کے اوپر بدبختی طاری تھی، ان کے اوپر حکومت کا دباؤ تھا، ان کے اوپر حق بات دل میں تو یہ خیال کرتے تھے کہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں، اور حضرت حر بھی سامنے والی صف میں موجود ہیں، لیکن ان کی قسمت جنتیوں والی قسمت تھی۔ بالآخر ان باتوں کو سن کر حضرت امام حسین کے دربار میں آ کر آپ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں کہ راستہ میں نے آپ کا روکا تھا، کاش میں اس وقت یزید کا اور ابن زیاد کا خیال اور اس کے بیک گراؤنڈ جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا وہ میں اگر تصور کر کے سوچ و بچار کر لیتا تو میں آپ کا راستہ نہ روکتا۔ بالآخر آپ مجھے معاف کر دیں، اور جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور قیامت کے دن اپنے نانا کی شفاعت میرے حق میں ضرور قبول کروائیے گا۔ 10 محرم الحرام کے دن وہ اپنے اس عمل سے شرمندہ ہو کر حضرت امام حسین کے دربار میں آ کر آپ کے حضور معافی مانگتا ہے، اور جب 9 محرم الحرام کی شام یزیدی تلواریں لہرا رہے ہیں، چیلنج دے رہے ہیں، آؤ ہمارے مقابلے میں نکلو یا تو پھر یزید کی بیعت کر لو، تو تمہارے لیے زندگی کی ساری عیاشیاں، سارے آرام، ساری آسائش۔ یہودیوں کا بھی یہی نعرہ ہے کہ مسلمانوں اپنے نبی کی غلامی چھوڑ دو، ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہیں پیسوں میں نہلا دیں گے، تمہاری کرنسی پوری دنیا کی سب سے بڑی کرنسی بن جائے گی۔ مسلمان کرنسی کے ڈاؤن ہونے کو تو قبول کر سکتا ہے، غربت کے ایام تو گزار سکتا ہے، لیکن نبی کی غلامی پر کبھی سودا بازی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ آج 4 دن آپ کم جی لیں گے، 2 دن کم میں جو ہے زندہ رہ جاؤں گا، 2 سکھ کے نوالے کم اور آپ 2 سکھ کے نوالے کم کھا لیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے نبی کو منہ تو دکھانا ہے نا۔ اس شام کو آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے عباس، جاؤ یزیدیوں سے 1 رات کی مہلت مانگ لو، وہ 10ویں شب ہے محرم الحرام کی۔ ہم 10ویں شب کو کیا کر رہے ہیں؟ اہل بیت کے عاشق، اور وہ اہل بیت کے عاشق 10ویں شب کو کربلا کی اس سرزمین پر کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کہا کہ ان سے 1 رات کی اور مہلت مانگ لو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے 5 چیزیں بہت پسند ہیں؟ خوب عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، رب سے دعائیں مانگنا،
اور رب سے دعا کے اندر خصوصاً رب کی رضا اور مغفرت طلب کرنا، یہ 5 عمل میں آخری رات میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس رات کی مہلت مانگنے کے بعد ایک رات کی اجازت مل جاتی ہے۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں سے کہا جو آپ کے مریدین تھے، کہا کہ رات کا حصہ ہو چکا ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، جس کونے کی طرف نکلنا ہے نکل جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے نہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خاندان کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں اور میرا خاندان تو یہاں رہے گا، تم اپنا راستہ کہیں بھی بنا لو اور راتوں رات نکل جاؤ۔ سارے رشتہ دار اور محبین اور وہ لشکر کے کربلا کے وہ سپاہی رو رو کر کہنے لگے آج تو نکل جائیں گے، 2 دن زیادہ جی لیں گے، لیکن قیامت کے دن آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ کر آ چکے ہو؟ جس دین کے لیے میں نے پتھر کھائے، جس دین کے لیے میرے چاچا حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے کلیجے باہر کاٹے گئے، جس دین کے لیے میرے نواسے کو، اسی دین کی تم نے خاطر میرے نواسے کو تم نے کربلا میں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ساتھ کیسا نصیب ہوا؟ دنیا میں تو ساتھ نصیب ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت کو امام حسین کی اقتداء میں جنت میں بھی جگہ عطا فرما دی ہے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ رات گزر جاتی ہے اور ہمارا اس رات عمل کیا ہوتا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے کہ جنہوں نے کوفہ بلا کر حضرت امام حسین کو کربلا کی زمین پر تپتا ہوا اور خون میں نہلا دیا، ان کے ایمان بگاڑے آباد ہوتے ہیں۔ وہ پوری رات امام حسین کا صرف زبانی کلامی محبت کا دعوے کر کے اپنے آپ کو پیٹ رہے ہوتے ہیں، اور ہم نوحے بجا کر، ہم مرثیہ بجا کر، ہم معذرت کے ساتھ ڈف کے اندر قوالیاں بجا کر گھوٹے لگا رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین نے اس رات گھوٹے نہیں لگائے تھے، امام حسین نے اس رات عبادت کی تھی۔ اس رات اپنے پروردگار کی عبادت اپنے علاقے، اپنے اس جگہ کی مسجد میں کی تھی جہاں پر وہ جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے، اور ہم اس رات یا تو بستر میں ہوتے ہیں یا پھر گھوٹے لگانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اور میں اگر سچے امام حسین کے عاشق ہیں نا، جو جھوٹے عاشق ہوتے ہیں انہیں دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کالے کپڑے پہن کر نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سچے عاشق ہیں کیونکہ ہمارے چہرے بتاتے ہیں۔ جن کے پسینوں میں بغض نبی کی بو آ رہی ہو، انہیں کیا معلوم کہ امام حسین کی محبت کیا ہوتی ہے۔ امام حسین آہ والے نہیں ہیں، ہم لوگ واہ حسین والے ہیں کہ واہ حسین، آپ نے کربلا کی زمین پر اپنے بچوں کی قربانی دے کر قیامت کے دن امت کو آپ نے بخشوا دیا ہے۔ ہم آہ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ اور واہ حسین والے اگر راتوں کو اپنے گلیوں میں ٹینٹ لگا کر، کناتے لگا کر اور بڑی بڑی آوازوں میں ڈیک بجا کر لوگوں کو پریشان کر کے گھوٹے لگا رہے ہوں تو پھر اس سے امام حسین کی روح خوش نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا واقعی اگر امام حسین کی روح خوش کرنا چاہتے ہیں، مسجدوں کو اس رات آباد کریں کہ جس گنبد کے سائے میں حضرت امام حسین آرام کر رہے ہیں نا، وہاں سے آپ پر ان کی نگاہ کرم پڑے گی۔ ان کی ایک نگاہ پڑ جاتی ہے تو وہ لشکر جو آپ کے ساتھ صرف چند دن کا ساتھی تھا، قیامت تک اللہ آپ کو ساتھی ان کا بنا دیتا ہے۔ ان ساتھیوں کی صف میں اللہ میرا اور آپ کا نام بھی شامل کر سکتا ہے۔ کب؟ کہ جب ہم ان راتوں کو صحیح معنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں گزاریں گے۔ لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں شہید کربلا کے صدقے سے اللہ مسلمانوں کو عروج اور بلندی نصیب فرمائیں، اور غزہ جو آج مسلمانوں کا اور فلسطین کے جو آج بچے پس رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، دعا کریں دین اور دنیا کے سب سے بڑے دشمن، بلکہ پوری دنیا کے انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یہودی، اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما دے، اور غزہ اور فلسطین کو کربلا والوں کے صدقے سے ابابیل کے پرندوں کے ذریعے سے فتح اور نصرت نصیب فرما